جب کچھ لوگ در بطول پہ آئے اور آ کر آواز دی، ندا دی، این ابو الحسن، علی کہاں ہیں، علی کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ پشت در آئیں اور آ کر فرمانے لگی، من انتم، تم کون لوگ ہو؟ زہرا کے در پر آ کر آوازیں بلند کرنے والے تم کون لوگ ہو؟ پھر انہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ پشت در سے کون بول رہی ہوں؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ وہ جانتے تھے یہ فاطمہ ہے، لیکن بی بی نے تعارف کروایا، کچھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ تمہیں یاد ہے میں فاطمہ ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں جب تم بیٹھے ہوتے تھے اور نبی تمہارے درمیان موجود ہوتے تھے، میں مجلس میں جاتی تھی، نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں وہی فاطمہ ہوں جب میں ممبر پہ جاتی تھی، نبی ممبر پہ ہوتے تھے، وہ ممبر پہ قیام فرماتے، وہ مجلس میں ہوتے مجلس میں قیام فرماتے، وہ مسجد میں ہوتے مسجد میں قیام فرماتے، اور جب نبی مدینہ سے باہر چلے جاتے واپس مدینہ آ کر سب سے پہلے میرے اسی در پر حاضر ہوتے، اور حاضر ہو کر کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے بیت نبوت والو تم پر سلام ہو اللہ کا۔ اللہ کا نبی سلام پڑھتا ہے، میں وہی فاطمہ ہوں، انا فاطمہ۔ پھر اس کے بعد اس جمعیت نے اعلان کیا کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم در جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ یہ کہہ کر پھر انتظار نہیں کیا جواب کا، آگ لگا دی اور آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے۔ یہ بات غور طلب ہے، آپ خواتین گرامی آپ غور کریں اس بات پر۔ جب دروازے پہ یہ خطرہ ایجاد ہو جائے تو بڑے بڑے مرد بھی وہاں پر اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک جماعت جو اس طرح کے ارادے اور تیور لے کر کھڑی ہوئی تھی دروازے پر اور للکار رہی تھی، لیکن بی بی ہلی نہیں۔ آگ لگائی، آگ کے شعلے جب اٹھے، دھواں دیکھا، بی بی ڈر کے پیچھے نہیں ہوئی، پھر بھی دروازے کے پیچھے قائم رہی۔ کیوں؟ کہ ولی وقت، ولی خدا کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ زہرا اپنی جان بچا سکتی تھی، دروازے کے پیچھے سے ہٹ سکتی تھی، لیکن نہیں ہٹی، دروازے کے پیچھے رہیں، اور پھر دروازہ جلنا شروع ہوا۔ جب دروازہ جلنا شروع ہوا، دروازے کے جلنے کا انتظار نہیں کیا، ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا۔ جب در کا گرنا تھا، پشت در دروازہ بی بی پہ گرا، اور دروازے کے اندر موجود کیل جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ دروازے کے فشار سے، کیل کے درد سے بی بی زمین پہ گر گئی۔ یہ جمعیت جلتے دروازے کو عبور کر کے اوپر سے اندر چلے گئے امیر المومنین تک، اور زہرا وہیں پہ خاک پر گر گئی۔ ابھی مختصر وقت گزرا تھا کہ امیر المومنین کو لے کر وہ جمعیت آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کیا جا سکتا کیسے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بہت دردناک ہے، کس طرح سے علی کو لے کر آ رہے ہیں۔ جب زہرا اطہر کے قریب سے گزرے تو بی بی نے اپنا ہاتھ زخمی پہلو سے ہٹا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور پکڑ کے فرمانے لگی کہ ابھی زہرا زندہ ہے، ابھی علی کو نہیں جانے دوں گی۔ جو شخص امیر المومنین کو لے کے کھینچ رہا ہے، اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جب اس نے کھینچا امیر المومنین کو اپنی طرف، جناب سیدہ خاک پہ کھنچتی چلی آئی ساتھ۔ یہ سمجھ گیا کہ ہاتھ چھوٹے گا نہیں، اس نے ہاتھ چھڑانے کی تدبیر یہ کی۔ ادھر ادھر دیکھا، ساتھ قنفذ کھڑا تھا، قنفذ کے پاس تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ نکالا اور تازیانہ نکال کر اس زور سے زہرا اطہر کے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا، درد سے چھوٹ گیا اور ہاتھ کے اوپر نیلا زخم پڑ گیا، اور بی بی نے ہاتھ چھوڑ کر علی کو جاتے ہوئے حسرت سے دیکھا، زخمی ہاتھ، نیلے زخم کا ہاتھ ہلا کر علی کو فرمایا، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔
یہی وہ زخم تھا۔ اس وقت تو زہرائے اطہر نے علی کو نہیں معلوم ہونے دیا، لیکن غسل کے وقت امیر المومنین نے دیکھا، اور پھر امیر المومنین عمر بھر رسائے زہرا میں روتے رہے، غم کرتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔